نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں بہت سے نبیوں کی امامت کی، جبکہ سبھی نبی دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، وضاحت فرما دیجئے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی یا تو ارواح کو جمع کیا، جتنے بھی انبیاء کی روحیں ہیں ان کو جمع کیا اور ان کو جسم مثالی دیا۔ تو یہ جسم مثالی کے ساتھ انبیاء کی روحیں جمع ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام پیغمبروں کی پھر امامت کی ہے۔ تو اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اشکال وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا، کہ عملی طور پر آپ کو تمام پیغمبروں کا امام بنایا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں فضیلت عملی طور پر پریکٹیکل کروا کے ثابت ہوگی۔ دیکھو، سارے پیغمبر جب موجود ہیں تو امامت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، سید الانبیاء کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں بیرون ملک میں رہتا ہوں، یہاں جمعے کی نماز کے لیے مجھے جانے نہیں دیتے کیونکہ مسجد بہت دور ہے، تو میں کیا کروں؟ جمعے کی نماز چھوڑنے سے میں کافر تو نہیں ہو جاؤں گا، کافر تو نہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے آپ بھائی۔ آپ اپنے باس سے بات کریں، اجازت لیں اس سے، محبت سے بات کریں، اپلیکیشن لکھیں، بولیں سر مجھے جانا ہوتا ہے، میں مجبور ہوں، میں اتنا ٹائم اوور ٹائم لگاؤں گا، تو اس اوور ٹائم میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا میں، یہ مجھے چھٹی دے دیا کریں، امید ہے انشاءاللہ دے دے گا چھٹی۔ بہت سے لوگوں نے اس طرح طبیعت سے محبت سے بات کی ہے تو ان کو چھٹی مل گئی ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کو چھٹی مل جائے، لیکن جمعہ نہ چھوڑیں بھائی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور میرے 4 بچے ہیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری جس سے دوسری شادی ہونے والی ہے اس کو معلوم نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، کیا مجھے یہ سب بتانا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے۔ یہ بدترین جھوٹ ہے کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں اور دوسری بیوی کو بتائے نہیں کہ آپ کے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے، بالکل ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ میں سعودیہ میں ہوں اور یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سعودیہ میں کمانے کی غرض سے نہ جاؤ، صرف حج اور عمرے کی نیت سے جاؤ، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو مجھے حدیث بتائیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، بلکہ اس کے الٹ موجود ہے۔ صحابہ کرام جب حج کرنے جاتے تھے تو ان کو خیال ہوتا تھا کہ ہم وہاں تجارت کرتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے تھے حج پہ، اب تجارت تو ہوتی ہے، ایک چیز اس ملک میں سستی ہے وہ اٹھا کے لے آئے، ایک ادھر سستی ہے انہوں نے جا کے ان کو بیچ دی، تو اس طرح ہوتا تھا۔ تو اس پہ بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ یہ پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں ہے، تو قرآن میں باقاعدہ آیتیں نازل ہوئیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حج کے دوران اگر تم اللہ کی روزی تلاش کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے سعودی عرب بھی کمانے کے لیے جا سکتے ہیں، جب حج کرنے جانے کے لیے تجارت بھی کی جا سکتی ہے وہاں جا کے، تو سعودیہ تو حج بھی نہیں کرنے جا رہے ہوتے بہت سے لوگ، تو وہ کیوں نہیں کما سکتے؟